فقد قال علي عليه السلام عليكم في شهر رمضان بكثرة الاستغفار والدعاء صلوات آج کے پہلے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو خود سادی پر چل رہی تھی، کیونکہ پچھلے ہفتے ہم نے تھوڑا سا موضوع کو چینج کیا ہے، اور کیونکہ اصل موضوع تھا ماہ رمضان خود سازی کا مہینہ ہے، تو ہم نے موضوع کو وہی رکھا ہے، چونکہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اپنی افادیت کے ساتھ، خیر برکت کے ساتھ گزر چکا ہے، لہذا خود سازی کے موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اگر آپ اندازہ لگائیے تو آج ہر انسان کو اپنے آپ کو آراستہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو نیکیوں سے لیس کرنے کے لیے تیار کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم نیکیوں سے لیس ہوں گے اور اپنے آپ کو آمادہ کریں گے تاکہ ہم خوبیوں میں اور اچھائیوں میں اضافہ کر سکیں، تو یقین جانیے ہمیں اس اعتبار سے آمادہ رہنا چاہیے کہ جتنی بھی تواریخیں گزرتی ہیں، چاہے وہ معصومین کی ولادت ہو، چاہے معصومین کی شہادت ہو، یا وہ چیزیں کہ جو ایک نسبت پائی جاتی ہے، جیسے اگر پچھلے ہفتے اذان عالیہ میں ہو تو ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ جو 8 شوال روز انہدا میں جلد الوفی گزرا تھا، اس پر کتنا ایسا موقع ہے کہ جو ہم بیدار رہیں گے، کیونکہ جب ہم بیدار رہیں گے اور ہر تاریخ ہمارے ذہن میں رہے گی، تو یہ ہمارے قلب کے زندہ دل ہونے کی علامت ہے۔ اگر اذان عالیہ میں تھوڑا سا اور ہو تو ہم نے ایک چیز عرض کیا تھا کہ یہ تو معصومین کی تاریخیں ہیں کہ جو نسبت دی گئی ہے، جو واقعیت پائی جاتی ہے، تو اب اگر ہم نے اس کو فراموش کر دیا اور ہمیں واقعی ہمارے قلب میں تکلیف ہوئی، احساس ہوا کہ نہیں یہ تاریخ ہم سے مس ہو گئی اور یہ ہم سے مس نہیں ہونا چاہیے تھا، تو آپ یقین جانیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمارا قلب زندہ ہے۔ پچھلے ہفتے ایک بات عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ وہ انسان، وہ افراد، وہ ہمارے بزرگان کی جن کے آبا و اجداد میں سے کچھ لوگ چلے گئے ہوں، گزر گئے ہوں، اور ہم اتنے غافل ہیں کہ ہم ان کی مجلس برپا کرنے کے لیے سوچتے تک نہیں ہیں۔ دیکھیے یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی صاحب مجلس کرتے ہیں تو یہ نہ کہیں ہم پر چپکا دیجیے، جو نہیں کرتے یہ کہتے ہیں ہم پر چپکا دیجیے، چپکنا نہیں ہے، یہ ایک میسج ہے یعنی سماج کے حوالے سے کہ ہمیں کس اعتبار سے، یعنی جب ہم اپنے بزرگوں کی مجلسیں کرنے کے لیے اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یا ہم غفلت میں ہیں، یا ہم غفلت برتتے ہیں، تو یقین جانیے جو آج ہم کر رہے ہیں وہی کل پلٹ کر کے ہماری اولاد بھی ہمیں دے گی۔ ایک چھوٹی سی مجلس کرنے کے لیے، مجلس تو یہ چھوٹی بڑی تو ہم لوگوں نے بنا لیا ہے، یہ جملہ ہی غلط ہے، یہ چھوٹی مجلس اور بڑی مجلس ہے، لیکن چونکہ جو انسان ساز و سامان یا بہت اہتمام کے ساتھ کسی چیز کا انعقاد کرتا ہے تو اس کو ہمارا ذہن بول رہا ہے یہ بڑا ہے، اور اگر ہم سادگی سے
کا ذہن کہتا ہے یہ چھوٹا ہے، جبکہ اللہ کے یہاں یعنی جو عمل جاتا ہے، جو ثواب جاتا ہے، جو مرحومین کے لیے ایصال ثواب جاتا ہے، وہ یہی جاتا ہے کہ جو آپ نے پڑھ لیا اتنا گیا. اب چاہے وہ ایصال ثواب کی صورت میں تلاوت قرآن ہو، مجالسیں ہوں، یا معمولیہ غربا مساکین کی امداد ہو، یا ان کو کھانا پینا، یا کوئی ایسی چیز جو ثواب جاریہ میں آتی ہو، وہ ساری چیزیں اگر ہم انجام دیں تو بہت اچھا ہے. لیکن کبھی کبھی آپ میری بات غور کیجیے گا کہ میرے عزیزوں، یعنی عادت ڈالیے اپنے بچوں کو سکھانے. یہی وجہ ہے کہ اسلام کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت باریکیوں پر نظر رکھتا ہے. کیسے؟ مستحب یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے صدقہ دینے کے بجائے اپنے بچوں سے صدقہ دے دو. یہ مستحب ہے تاکہ بچے کو بھی دینے کی عادت پڑی رہے اور اسے یہ پتا رہے کہ میرا باپ جو ہے غریبوں کی اگر مدد کرتا تھا تو مجھے بھی کرنا چاہیے. ایک وہ چیز جو بغیر جتائے ہوئے، بغیر احساس دلائے ہوئے ہم اس چیز کو کیا کریں، کام کو انجام دلوا دیں. یہ چیز ہوتی ہے. اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ یہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں کہ کیا بتائیں وہ صدقہ جو ہے وہ چھپا کر کے دینا چاہیے، کیونکہ اگر ہم چھپا کر کے دیں گے تو وہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا، اور اگر ہم دکھا کر کے دیں گے تو وہ ریاکاری ہے. یہ تو آپ کا ذہن، ورنہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خیرات دیں، اللہ کی راہ میں صدقات دیں، صرف و علانیہ. یعنی جہاں پر چھپانے کا موقع ہو وہاں چھپا کر کے دیجیے. یعنی جہاں پر ایک مومن کی عزت حرمت کا لحاظ رکھنا ہو وہاں چھپا کر کے دیجیے، اور جہاں پر لوگوں کے اندر جذبات پیدا کرنے ہو وہاں دکھا کر کے دیجیے. سمجھ رہے نہیں؟ یہ اسلام کا ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم اپنے حساب سے توڑ موڑ لیتے ہیں کہ مطلب ہر اچھی چیز کے اوپر ایک فیل لگا دیتے ہیں. اب یہ کیسے ایک کوشچن مارک، کیونکہ کبھی آپ دیکھیے ابھی یہیں پر کوئی صاحب کسی غریب کی مدد کرنا چاہے، کسی کی مدد کرنا چاہے تو ہم ہی میں سے کوئی ایک ایسا کھڑا ہو جائے وہ کہتے ہیں اس کی تو عادت پڑ رہی مان، اس کی تو فلاں یہ ہے، اور یہی پیسہ آپ جا کر کے یعنی مارکیٹ میں اڑا دیے. کوئی آپ سے یہ نہیں ہے کیوں بات کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں جو ہم دے رہے ہیں وہ یہ بچ رہا ہے، جو ہم اپنے اوپر صرف کر رہے ہیں وہ اس کا حساب دینا بچ نہیں گیا ہے. لیکن درد کہاں پر ہوتا ہے، احساس کہاں پر دلایا جاتا ہے. یعنی اور میں مثال ذرا سا اور نزدیک تر کی یہ دے رہا ہوں کہ ابھی آپ کسی کار خیر میں آپ پیسہ لگانے کی کوشش کر لیجیے. صاحب ابھی آپ کے 40 سمندر آپ کو مل جائیں گے اور آپ پکڑ کے روکنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. صاحب ضرورت نہیں ہے، آپ کہاں اس مدرسے میں خرچے کتنا ہوتا ہے جو آپ اتنا پیسہ دیتے ہیں. جو انسان کی مینٹالٹی ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہماری عبادت گاہیں، جب تک ہمارے مدارس، جب تک ہمارے کالج یونیورسٹیاں، ہمارے بچے، یہ اس کے علاوہ جب تک ہمارے ادارہ جات یہ جب تک مضبوط نہیں ہوں گے تب تک نہ قوم کی خدمت کر سکتے ہیں نہ قوم کی پرابلم کو یہ حل کر سکتے ہیں. کیونکہ آگے کے ہر چیز ٹک جاتی ہے صاحب بجٹ کے اوپر، اور ہم جو ہیں دینی معاملات میں بجٹ پہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ 100 روپے 1000 دکھ رہا ہے، اور جب ہم کسی ریسٹورنٹ کے اوپر جاتے ہیں تو یہی 100 روپے 10 روپے کے برابر بھی نہیں دکھتا. ذرا سا غور کیجیے گا. بالکل ویسے جیسے ہم شاپنگ مال پر جائیں اور کسی ایسی جگہ پر جہاں پر ہائی فائی دکان پہ پہنچ جائے، مثلا بگ بازار پہ یا اور دوسری جگہوں پر جہاں فکس ریٹ ہو، صاحب وہاں پر لکھا ہے اتنا
اب آپ وہاں جا کر کے اس سے بارگننگ کیجیے گا، نہیں اتنا دے دو، نہیں اتنا دے دو، کریں گے؟ لیکن اسی انسان کو ہم نے روڈ کے اوپر سبزی فروش جو بیچارہ کئی روپے آپ سے کما لے گا، یہ میری بات غور کیجیے گا، کئی روپے آپ کما لے گا، اگر اس نے 15 روپے بتائے، ارے 15 روپے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ 12 میں لگائیے، 10 میں لگائیے، تو آپ بتائیے کئی روپے بچا لیں گے اس سے؟ سمجھ رہے ہیں؟ آپ ذرا سا غور کیجیے یہاں پر، کہنے کا مطلب ہمارا یہ ہے کہ یعنی جن چیز میں ہم بچت چاہتے ہیں تو ہم غریب کا گلا دبانا چاہتے ہیں، یعنی ایک سبزی فروش جو بیچارہ اپنے محنت سے، یا اس کے علاوہ وہ جو واقعی فٹ پاتھ کے اوپر ذرا سی سبزی ذرا سے بیچے، ذرا سی کچھ چیزیں لیے، اگر کل دیکھیے تو شاید 100 روپے کا بھی سامان نہ لیے ہوں، لیکن ہم جا کر کے بارگننگ کس سے کرتے ہیں؟ اتنے لے لو، اتنے لے لو۔ کبھی ہم نے فرق کر کے سوچا کہ یہی بارگننگ اگر وہاں کر لیتے جہاں 1000 روپے سامان دے رہے وہ یقیناً ہم سے کم 200 روپے تو کمائی گا ہے، وہاں ہم بارگننگ نہیں کر پاتے، لیکن جہاں پر جس سے ہم سودا لے رہے ہیں وہ اگر 10 روپے کا سامان ہے تو سوچیں گے 8 ہی روپے چلا جائے، 15 روپے کا سامان ہے تو 10 روپے چلا جائے، یہ کیا ہے؟ یہ وہی مینٹالٹی ہے کہ جہاں پر ہماری نظریں فرق کرتی ہیں، کہ جب ہم دینداری میں آتے ہیں تو یہاں پر ایک دم کنجوس ہو جاتے ہیں، جب ہم کسی غریب سے سودا لیتے ہیں تو کنجوس ہو جاتے ہیں، اور جب کسی شاپنگ مال پر چلے جائیں تو وہاں پر اپنی واہواہی کے لیے VIP بن جاتے ہیں کہ لوگ ویٹر کو بھی دے دیں گے، ان کو بھی دے دیں گے، اور ان کو بھی دے دیں گے۔ سوال پڑھیے سب مل کر۔ میری بات ذرا سا غور کیجیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ خود شادی کیا ہے؟ جب ہم اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں گے، سنوارنے کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہوتی ہے وہ یہی کہ ہم غلطیوں کو، خامیوں کو اپنے اندر تلاشیں۔ ہم مسجد کی کمیٹی کے لیے کسی بھی مسجد کمیٹی کہیں بیکار ہے، کیونکہ کہہ دیں گے تو صاحب جو ہی سمجھ میں آ جائے گا، کہیں اور وہ کر دیں تو وہاں سمجھ لیں۔ ایک دینی معاملات کی جتنی بھی کمیٹیاں، سمیتیاں، انجمنیں ہوں یا جو بھی ہوں، ان میں ذرا سا آپ دیکھ لیجیے، جتنی بڑی ذمہ داری ہے اتنے ہی زیادہ ہم کیا ہے؟ غافل ہیں، اتنے ہی زیادہ ہم غافل ہیں، ہم کرنا نہیں چاہتے، ہم دیکھنا نہیں چاہتے، ہم اس میں دلچسپی لینا نہیں چاہتے، کیونکہ دلچسپی لیں گے تو وقت دینا پڑے گا، اور فالتو میں اگر کسی کے ہمیں پتنگری کرنی ہو تو اس کے گھنٹوں وقت دے دیں گے، اگر کسی سے کوئی کام پھنس جائے تو ہم وہاں گھنٹوں بیٹھیں گے، ہمارے پاس کوئی صحت نہیں ہوگا۔ لیکن ابھی یہی مسجد میں نماز پڑھنی ہو، نماز میں مولانا صاحب ٹھہر کر کے تھوڑا سا قرأت پڑھ دیں تو معلوم لیا جیسے ہی مولانا صاحب سلام پڑھیں گے ویسے ہی آدھی کو بھی بھاگ جائیں گے، کیوں کہا یہ 2 منٹ انہوں نے کیا کر لیا؟ زیادہ دے دیا ہے، تو سلام بھی نہیں پڑے گا۔ اب اس سے ذرا سا پلٹ کر کے پوچھیے میرے عزیزوں، یہ 2 منٹ میں تم نے کون سی نعمت کما دی؟ صرف یہی 2 منٹ جس میں انسان بھاگ جاتا ہے، کیا کما لیا؟ تم پلٹ کر کے ہم سے سوال کرو کیا بچا لیا، تو ہم بتاتے ہیں کیا بچا لیا۔ یہ سوال کلاس ہونا چاہیے نا، کہ اگر ہم آپ سے کہیں کہ آپ 2 منٹ پہلے چلے گئے، کیا بچایا آپ نے، کیا کمایا، تو آپ کہیے کہ اگر ہم رہتے تو کیا بچایا، تو بچانے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، آپ زیارت پڑھیے، مصافحہ ایک ساتھ کریے۔ مصافحہ جب ہم مومن مصافحہ کرتا ہے تو اللہ کیا دیتا ہے؟ اللہ یہ کہتا ہے کہ جب تم ہاتھ رگڑ کر کے ایک دوسرے سے مصافحہ کرو گے تو جتنے تمہارے گناہ ہیں یہ ایسے جھڑیں گے جیسے پتے جھڑتے ہیں۔ تو بتائیے 2 منٹ میں کیا ہوگا؟ بتائیے یہ 2 منٹ جو ہم بھاگ جاتے ہیں، ان 2 منٹ میں کیا ملا؟ بہت کچھ مل رہا ہے، لیکن چونکہ ہماری عادت بدلنے والی ہوگی نا، برداشت کا مادہ ہمارے اندر کم ہے، تو میرے عزیزوں برداشت کا مادہ رکھیے۔
یہ دین آپ سے جبر نہیں چاہتا کہ آپ کوئی زبردستی کام نہیں، زبردستی کام نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے نفس کو آمادہ کیجئے، تیار کیجئے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ صاحب وہ نیکیاں کرنے کے لیے تیار رہے۔ بالکل ویسے ہی کہ جیسے 15 شوال تاریخ گزری ہے، دو مناسبت ہیں۔ ایک یہ کہ مطلب چھٹے امام کی شہادت کی تاریخ، اور ایک روایت کی بنیاد پر 15 شوال شہادت ہے جناب حمزہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ تو اب یہ تاریخیں اگر اس پر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ چھٹے امام صادق علیہ السلام، جنہوں نے فقہ جعفریہ کی کیا کی ہے؟ بنیادوں کو مضبوط کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ تھی نہیں تھی، لیکن ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ موجود ہے لیکن سسٹم میں نہیں تھی۔ ایک چیز ہمارے پاس موقع ملا اور ہم نے اس کا استعمال کر لیا، ورنہ آپ بتائیے پیغمبر کے زمانے سے لے کر کے چھٹے امام تک آپ آئیے، کوئی ایک یونیورسٹی، کوئی ایک ایسی جگہ جسے ہم یونیورسٹی کہہ سکے، اسکول کہہ سکے، کالج کہہ سکے، یا ایک اجتماعی جگہ پر جہاں پر تعلیم و تربیت کا اہتمام ہو اور ایک وقت میں کئی سو سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہوں، یہ موقع صرف اور صرف ملا تو ہمارے 5ویں اور چھٹے امام میں آمد میں اختلاف چل رہا تھا۔ اب اس چیز سے کیا چیز سمجھ میں آتی ہے؟ یہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کبھی ظالم سے آپس میں ٹکرائے، ظالم آپس میں ٹکرائے اور ذہن تمہاری طرف سے غافل ہو جائے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس موقع سے یہ جو چانس ملا ہے اس سے فائدہ اٹھا لے جاؤ۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں اگر چانس ملتا ہے تو ہم اتنے ہی خرافاتی ہو جاتے ہیں۔ بعرض معذرت ہاتھ جوڑ کر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بزرگان جو اپنی زندگانی کو بحسن خوبی انجام دیتے تھے، ڈیوٹی پر بھی جاتے تھے، گھر کی ذمہ داریاں بھی پوری کرتے تھے، اور جب ان سے کہیے صاحب تھوڑا سا دینی معاملات میں بھی وقت دے دیے تو ان کا جواب یہی ہوتا تھا جب ریٹائر ہو جائیں گے تو پورا وقت دیں گے۔ آپ ذرا سا نظر دوڑائیے، جتنے بزرگان ریٹائر ہو گئے ہیں کیا واقعی دینداری کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا انہوں نے؟ ہمیں فکریہ ہے نا، تو یہ چانس نہیں تو اور کیا ہے، یہ موقع نہیں تو اور کیا ہے۔ اب اگر ایسے بڑھاپے میں کوئی دولت کمانے کے لیے چلا جائے تو اب امام سے سنیے، امام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ انسان، وہ بوڑھا کہ جو حریص اور لالچی ہو وہ جہنم میں۔ کیوں؟ جہاں پر عبادت کرنے کا اللہ نے موقع دیا کہ چل اب تیری ذمہ داریاں تو بری ہو گیا، اب عبادت کر، وہاں پر وہ لگا ہوا ہے کمانے کے لیے۔ یہ دنیا ہے، کبھی بھی شکم بھرنے والا نہیں ہے، کیونکہ ضرورت پوری کی جا سکتی، لیکن ہرس یہ نہیں پوری ہو سکتی۔ کیونکہ امام کی حدیث ہے منہومان لا یشبعان، طالب دنیا اور طالب علم، یعنی دو ایسے بھوکے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہو سکتے، یعنی ان کا پیٹ کبھی بھر نہیں سکتا، ایک وہ جو دنیا کے پیچھے جا رہا ہو اور ایک وہ جو علم کے پیچھے جا رہا ہو۔ تو جو جتنا علم حاصل کرتا جائے گا وہ کہتا ہے اتنا ہی مجھے نہیں آئے گا، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوگا وہ کہے کیا نہیں پڑھا میں نے، میرے پاس تو سب کچھ آتا ہے، تو پتا تھا خالی برتن آواز زیادہ کرتا ہے نا۔ سلام پڑھیے سب مل غور کر رہے، یعنی اس چیز کو ذرا سا سوچئے گا جا کر کے کہ کیا واقعی
اگر ہم 60 پلس کی طرف گزر گئے ہیں یا جا رہے ہیں تو کیا یہ جو ہمیں چانس ملا ہے اس میں ہم کچھ کریں یا نہ کریں؟ کچھ ہمیں کرنا چاہیے دینی خدمات کے لیے، نہیں کرنا چاہیے، یا آ کر کے بیٹھ کر کے اور خرافاتی ہو جائے کہ معلوم ہے جو مسجد کی طرف جا رہا ہے اس کو بھی ہم بیٹھے کیا کرو گے جب ابھی تک کچھ نہیں ہوا تو اب کیا ہوگا؟ اس مینٹالٹی نے میرے عزیزوں ہمارے سماج کو بہت پیچھے ڈھکیل دیا ہے، بہت پیچھے ڈھکیل دیا ہے۔ اس نے حوصلہ بننے اور بنانے کے بجائے حوصلہ توڑنے کا کام کیا ہے، کیونکہ آپ کا ایک موٹیویٹ کر دینا کسی کو یہ میدان عمل میں لا کر کے کھڑا کرنے کا کام کرتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہاپ لیس کر دیتے ہیں انسان کو، یعنی اس کے حوصلے کو کیا کر دیتے ہیں؟ پست کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ تو اس میں تو ہم ماہر ہیں، لیکن حوصلہ بڑھانے میں، کسی کی پیٹھ تھپانے میں، کسی کی واہواہی اور شاباشی دینے میں، ہم یہاں پر اگر ہم فلاں کو حوصلہ دے دیں گے اور آگے نہیں بڑھا جائے گا تو میاں یہ انگریز مر گئے لیکن سیاست آج بھی بچی ہوئی ہے۔ ایک اور سلوات پڑھیے سب مل کر۔ بس آخری بات کہہ کر کے ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سا غور کیجئے گا، انگریزوں کی پالیسی کیا تھی؟ انگریزوں کی پالیسی یہی تھی کہ انہوں نے اپنے زمانے میں جو ریاستیں انہوں نے بنائی تھی ان ریاستوں کے جو رئیس ہوا کرتے تھے، سردار، ذمہ دار، اب چاہے جتنے الفاظ میں اور بھی الفاظ قریب تک نہیں جانا چاہتا کیونکہ جا کر کے بالکل ٹچ ہو جائے گا، سمجھ رہے؟ تو ان کی پالیسی کیا ہوتی تھی؟ ان کی پالیسی یہ ہوتی تھی کہ مطلب وہ یہ پتہ لگاتے تھے بھائی ہمارے یہاں پڑھنے والا بچہ کون کون ہے، فلاں کا بیٹا کلاس 5 میں پڑھ رہا ہے، فلاں کا بیٹا کلاس 6 اور 7 میں پڑھ رہا ہے۔ اب ان کے ذہن میں معلوم ہے کیا ذہنیت تھی؟ وہ یہی تھی یہ پڑھ لے گا تو ہمارے برابر بیٹھے گا، تو ہمیں اس کو یہ کہہ کے نہیں ہٹانا ہے صاحب تم نہ پڑھنا، ہمیں اس کا ذہنیت بدل بھی دیں گے اور اس کے اوپر احسان بھی لاد دیں گے۔ مان لیا باپ سے بات یہ تمہارا بیٹا کیا کرتا ہے، کس کلاس میں رہنے تو ہم اسے جو ہے فلاں سرکاری اس میں جو ہے ایک چپراسی کی اس میں رکھوا دیں گے۔ اب مان لیا ہم بڑے خود صاحب میں کچھ زمانے کی بات کر رہا ہوں جو گزر گیا ہے، یعنی انگریزوں کے پیریڈ کی بات کر رہا ہوں، کہ ذرا سا غور کیجیے اس زمانے مان لیا احسان بھی کر دیا صاحب، نوکری دلواری صاحب نے، ہم کو احسان تلے دب بھی گئے۔ اب یہ بھول گئے کہ انہوں نے تمہارے بیٹے کے بڑھتے ہوئے قدم کو کیا کر دیا؟ روک دیا، تاکہ اگر یہ اور پڑھ لیتا تو یہ ہائی لیول پوسٹ پر پہنچ جاتا۔ تو معلوم دیا بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا کس نے؟ یہی سیاست تھی جس نے احسان بھی لا دیا اور برباد بھی کر دیا۔ آج بھی ہمارے یہاں سیاست یہی ہو رہی ہے کہ جو بچہ اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے ہم اس کے دوستوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ صاحب اس کو کسی طریقے سے کھیل کر کے لاؤ، اس کو کسی طریقے سے یہ کر کے لاؤ۔ جو پڑھنے والا ہے، جو ٹیلنٹڈ ہے، جن کے اندر ٹیلنٹ پایا جاتا ہے، ان کے ٹیلنٹ کو اور آگے بڑھانے کے لیے جو مدد کر سکتے ہو وہ مدد کرو، رکاوٹ پیدا نہ کرو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ارے فلاں بچہ کیا بتائیں نوکری مل رہی تھی، اب اس نوکری کے جھانسے میں ہم نے پھنسا دیا، آگے بڑھنا سے یہ اگر نوکری مل رہی تھی نوکری کرے، آگے کی تیاری کرے اور آگے بڑھنے کی تیاری کرے، کیونکہ اگر ہمارا ٹارگیٹ اور مقصد آگے تک جانے کے لیے نہیں ہوگا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور جب تک ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے کوئی ہمیں کہیں بھیج نہیں سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام علیک بالعداس فإنهم أسرع إلى كل خیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ وائز کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ نوجوانوں کی اہمیت اور عظمت۔ ذرا سا غور کیجئے گا میرے عزیزوں، چونکہ یہ جو خطبہ میں نے یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے اس لیے بھی گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ نوجوانوں کو ایک راہ رہنما کے ساتھ ملے، مشکلات مشکل کے حل کے ساتھ ملے، اور جو پرابلمیں ہیں ایسا نہیں کہ نہیں آتی ہیں، لیکن جیسے اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ صاحب اگر ہمیں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے تیار کرنا ہے تو اپنے آپ کو بھی تو مشکلات سے لڑنے کے لیے تیار بھی تو کرنا پڑے گا۔ بھائی خالی حلوہ کہہ دینے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، محنت اور مشقت کرنی پڑے گی، ورنہ خالی آپ بھوک چلاتے رہیے، کیا پیٹ بھر جائے گا؟ نہیں بھرے گا۔ جب تک کہ آپ کھانا کھائیے گا نہیں تب تک نہیں بھرے گا، اور کھانا ریڈی کرنے کے لیے بھی مقدمات فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ وہ ہمارا، اگر یہ سب نہ ہو تو آپ کے شکم تک غذا نہیں پہنچ سکتی۔ کیا ایسے ہی ہم اپنے آپ کو، نوجوانوں کو اس فیلڈ میں لانے کے لیے تیار نہیں کر سکتے؟ بیٹا محنت کرو، پڑھاؤ، اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنے ٹیلنٹ کا استعمال کرو، جاؤ قوم کے جو بچے اور بچیاں ہیں جو دوسروں سے ٹیوشن پڑھتے ہیں انہیں ایک اچھا ٹیوشن فراہم کرو، جس سبجیکٹ میں ماہر و مہارت ہو اس سبجیکٹ میں بہترین ٹیوشن کو اور ٹیوٹر بن جاؤ، تاکہ تمہارے ویلیو بھی ہو جائے گی، تمہارا مقام اور تمہارا رتبہ بھی بڑھے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری آمدنی کا ذریعہ بھی بن جائے گا اور تمہاری راہیں آگے ہموار ہوتی بھی چلی جائیں گی۔ کیا ایسی سوچ ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے؟ میرے خیال سے کچھ نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پورے کانپور میں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں کم سے کم جوہی واسیوں میں اتنا تو جذبہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم جو بچے، جو یوتھ آج ہمارے فری ٹہل رہے ہیں، معلوم یا تعلیم حاصل کر لی، پڑھائی کر لیا، دو حالتوں سے دو چار ہو گئے، یا تو آگے جانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، یا جانا چاہتے ہیں ہمت نہیں، مشکلات سے دو چار۔ تو ان کے لیے یعنی راستے فراہم کرنے چاہیے، جیسے ہمارے پاس ایک ڈاٹا ہونا چاہیے کہ کس بچے کی کون کون سی صلاحیتیں ہیں اور کہاں تک کتنی مہارت حاصل ہے۔ اب اگر ان کو یعنی ہمیں اپنے سماج میں اگر جن کی یہاں ٹیوشن، ایسا تو ہے نہیں کہ بچے نہیں پڑھتے یا چھوٹے بچے نہیں پڑھتے، ہاں ہم اتنا کریں کہ اگر ہماری قوم کا کوئی ایسا نوجوان آتا ہے پڑھانے کے لیے تو ہم اس کی گردن نہ دبا دیں۔ ہمارے یہاں جیسے دینی معاملات میں کیا ہوتا ہے، ابھی ہم غیر سے ٹیوشن پڑھوائیں تو اس کو ہم 1000 روپے مہینہ بآسانی دیتے ہیں ایک بچے کا، اور ابھی یہی مولانا صاحب سے آپ کہیے، مولانا صاحب کسی بھی دیں، ارے کیا بتائیں وہ تو ہم 600 روپے سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ دیکھیے میں مثال دوں سے، یعنی یہ میں سوال صرف آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہ کٹوتی کس بنیاد پر کی؟ آپ کا ہم مذہب ہے، مذہبی ہے اس لیے، یا اس کی مجبوری تھی اس لیے؟ بولیے ذرا سا تاکہ میں آپ کو جواب دوں اس کا۔ چونکہ بیداری میں اگر مذہبیت شامل ہو جاتی ہے تو گردن دبائی جاتی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟
اور یہیں پر اگر کسی چیز کی شارٹیج پڑ جائے، مطلب اگر میتھ کے پڑھانے والے ٹیچر کم ہو جائیں، ایک مثال دے رہا ہوں، میتھ کو سمجھانے والے ٹیچر کم ہو، اب نہ مل رہے ہوں، 1000 روپے اگر رائٹ ہوگا تو آپ کہیں گے 1200 لے لو، 1500 لے لو، لیکن ہمارے بچے کو پڑھا دو تاکہ کم سے کم یہ مضبوط ہو جائے، اب یہ 1200 1500 کیوں دیا؟ یہی کہ آپ کا بچہ اچھا پڑھ رہا ہے، تو اب اگر یہیں پر جو قوم کا پڑھانے والا آ رہا ہے تو اس کی گردن تو نہ دباؤ، اس سے دو بیٹا 100-200 روپے اور زیادہ لے لو، لیکن اور محنت اور توجہ سے پڑھاؤ گے تاکہ جو پڑھائی تم 6 مہینے میں اسے تم ٹرین کرو گے وہ 4 مہینے میں 3 مہینے میں ٹرین کر پاؤ۔ سب بات تو پڑھیے کم سے کم۔ بھائی اس کا ریزن یہی ہے کہ جو آج ہمارے یہاں کے مکاتب سکسیس نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ مکاتب سکسیس نہیں ہے، اس کے پیچھے ریزن کا یہ ہے۔ تو ایک ریزن میں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ اس کی طرف توجہ دیجیے گا، کیونکہ یہ ایک درد دل ہے جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ مولانا علمدار کی آمدنی بڑھ جائے گی، مجھے کوئی شوق نہیں، اور مولانا علمدار تو ٹیوشن پڑھاتے ہی نہیں ہے، ورنہ مجھے تو بہتوں نے خریدنے کی کوشش کی تھی شروع میں ہی۔ آپ جتنا کہیں گے دیں گے پڑھانے کے، لیکن اپنا مزاج ٹیوشن والا نہیں ہے، آپ یہاں بھیج دیے فری پڑھائیں گے، لیکن آپ سوچئے کہ مولانا علمدار ایسے ٹیوٹر کسی کے گھر جائیں، یہ میری توہین ہے۔ میں نے اس توہین کو بچایا، کیونکہ بچے کے ذہن میں مولانا نہیں آئیں گے، ٹیوٹر آئیں گے۔ آپ کے ذہن میں یہ آئے گا مولانا صاحب آئے ہیں پڑھاتے، آج میرا بچہ سو رہا ہے، مولانا صاحب جائیے، کل آ جائیے گا۔ مولانا صاحب اپنے گھر سے نکل کر کے آپ یہاں دھوپ میں آئے اور واپس گئے، آپ کو اس کا احساس نہیں رہا۔ احساس کس چیز کا؟ بچے کی نیند میں خلل باتیں نہ ہو، کیونکہ آپ سوچیں میں مولانا صاحب کو منتری پڑھانے کا تو دے ہی رہا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس چیز نے بہت وقار کو ڈیمیج کیا ہے، اور مکتب میں ہم بھیجتے اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا مزاج بہت عالی ہے، ہم ایک غیر کے یہاں پڑھانا پسند کرتے ہیں اور ان کو ان کی چاہت کی بنیاد پر پیسہ دیتے ہیں۔ اگر انہوں نے ڈیمانڈ کر دیا صاحب ہم آپ کے یہاں پڑھائیں گے 1000 روپے لیں گے، ہاں پڑھا دیجیے گا، مطلب اچھے سے، اب چاہے وہ جو بھی پڑھائے مجھے نہیں معلوم، لیکن ہم اسے دے رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم اسے مکتب نہیں بھیجیں گے، اور جس کے بچے مکتب آتے بھی ہیں، کیونکہ ہم یہاں پر مکتب میں منتری دیتے نہیں ہیں تو ہمیں درد بھی نہیں ہوتا۔ مولانا صاحب 2 دن کے لیے باہر ہو جائے، تیسرے دن بچہ غائب ہو جائے، کہے گا وہ تو مکتب بند، اب بند ہو گیا تو وہ لگتا ہے کھلے گا ہی نہیں، کیونکہ آپ اگر دیتے ہوتے منتھلی تو آپ سوچتے بھائی آج مکتب بند تھا، کل بند تھا، مولانا صاحب واپس آئے نہیں آئے، پڑھائی ہو رہی تھی۔ اب یہاں پر میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، ابھی رمضان میں کلاسیں بند تھی، بھائی مکتب ہے بند تھا، چھٹی تھی، اب اس میں کتنوں نے اپنے بچوں کو اس مکتب کے بجائے اس مکتب میں اٹھا کر کے ڈال دیا، یہاں سے اٹھا کر کے وہاں بھیج دیا، وہاں سے اٹھا کر وہاں بھیج دیا۔ آپ ذرا سا بتائیے، کیا جب اسکول بند ہوتا ہے تو آپ دوسرے اسکول میں جا کے ایڈمیشن کرا دیتے ہیں؟ نہیں کراتے نا۔ پھر مکتب میں اس مکتب سے اس مکتب میں لے جا کے کیوں کراتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ کیونکہ آپ کو درد نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے نہ بچہ وہاں پڑھواتا ہے نہ یہاں پڑھواتا ہے، اور اس پارٹی بازی کا فائدہ آپ کو ملے یا نہ ملے لیکن قوم کو نقصان ضرور ملا ہے، نہ بچہ ادھر کا ہو پایا ہے نہ ادھر کا ہو پایا ہے۔ ایک سلوات پڑھیے سب نے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں پر جیسے جو چیزیں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نوجوانوں کی عظمت اور اہمیت کو یہ پہچانے، اپنے آپ کو، اپنے ٹیلنٹ کو پہچانے کہ ہماری صلاحیت کیا ہے، اپنے آپ کو ایک ڈاٹا بنائے، اور بنانے کے بعد ہم تک ہونا چاہیے۔ اور آپ کے بچے اگر پڑھتے ہو تو آپ ہماری نالج میں ڈالیے کہ مولانا صاحب اگر کوئی آپ کی نظر میں اچھا پڑھانے والا ہو تو آپ ہمارے بچے کے لیے ٹیوشن کا انتظام کروا دیجیے، تاکہ جو ہم دوسرے کو دیتے ہیں وہی اپنی قوم کو دیں گے، ہماری قوم بھی مضبوط ہوگی، نوجوان جو مشکلات کا شکار ہے مشکلات بھی دور ہو جائے گی، پھر جو اس کی پڑھائی رکی ہوئی ہے اس کی پڑھائی بھی کنٹینیو میں ہو جائے گی، تو فائدہ کس کا ہوگا؟ وہی پیسہ کئی جگہ پر استعمال ہو سکتا ہے۔ سمجھ آیا؟ بالکل ویسے جیسے ہم محلے کی دکان سے سامان لے لیتے ہیں آن لائن لے لیتے ہیں،
آن لائن تو لے کر کے ضرورت پوری کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو بیچارہ محلے کا جو ہمارا پڑوسی ہر وقت ساتھ دیتا ہے، جس سے ہم ادھار بھی لے لیتے ہیں اور پیسہ بعد میں دیتے ہیں، اس کا خیال کبھی ہم نے کیا؟ آن لائن والے سے ادھار لے لو تو جانے وہ لون لگا کر کے آپ کے اوپر ڈبل چارجز لگا دے گا کہ یہ بھی دو وہ بھی دو. کیا یہ بھی کبھی وہ کہتا ہے کہ آپ نے پیسہ 15 دن لیٹ کیا تو اس کا اتنا چارج ہوتا ہے؟ کبھی محلے والے نے کہا؟ لیکن ہم اس کی طرف توجہ کرتے نہیں کرتے. دیکھیے میں سامنے کی مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیے، آپ کے ذہنوں تک میری باتیں جائیں. اور ایک چیز اور نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن بچوں کی پڑھائی چھوٹ گئی ہے اور ٹیلنٹڈ ہے، یعنی جنہوں نے انٹر تک آگے پڑھائیاں چھوڑ دی ہیں یا آگے جا کر کے کوئی کورس کیا ہے اور اس کے بعد جاب نہیں لگ پا رہی، یا کسی کورس میں کرانے کی ٹیکنیکل کورس ہے یا ویسے بھی کورس ہے، اگر اس میں پرابلم آ رہی، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی ضرورت پوری کی جائے، لیکن ہاں آپ کو چلانے کے لیے ایک مدد کی جا سکتی ہے. صلوات تو پڑھیے تم. تاکہ جو ہمارا نوجوان جو ہے، یعنی ایک پڑھنے کے بعد، تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ وہی معمولی سی رقم کے اوپر اگر اپنا گزارا کر رہا ہے تو یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہے. بلکہ اگر ہماری تھوڑی سی مدد اس کو آگے بڑھنے کے لیے زمینہ کو ہموار کر رہی ہے تو ہمیں اس زمینے میں آنا چاہیے تاکہ ان کی ٹریننگ کا انتظام کیا جائے، ان کے موٹیویشن کے لیے کام کیا جائے، ان کے ٹیلنٹ کو سمجھنے کے لیے لا کر کے لوگوں کو وہ کیا جائے تاکہ کنونسنگ ہو سکے، ان کا جو حوصلہ ٹوٹا ہے ان حوصلوں کو بڑھایا جا سکے، وہ افراد کو لے کر کے سامنے لایا جائے کہ جنہوں نے کیسی کیسی مشکلات کو جھیل کر کے آج کسی مقام تک پہنچے. کیونکہ نوجوانوں کو اگر مشکلات کے ساتھ ساتھ تجربات بھی ہوں اور اس کے بعد ہمت اور محنت اور مشقت کرنے کا جذبہ بھی ہو تب تو یہ آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر یہ سوچیں کہ صاحب ان کو پیمنٹ کا دو خالی، ورنہ جیسے بہت سارے غریب ہوتے نہیں ہیں، بنے ہوتے ہیں. آپ ان کو دوا دلا دیے، وہ میڈیکل اسٹور سے طے کیے ہوتے ہیں کہ صاحب دیکھیے ہمیں 2 دن کی دوا دلا دیے، 1 ہفتے کی دوا دلا دیے، تو آپ نے دوا دلائی، انہوں نے ان کو پیمنٹ کا دیا، یعنی مرد مومن نے پیمنٹ کا دیا اور اس کے بعد دوا معاملے 1000 روپے کی دی اور انہوں نے دوا لی اور اسی میڈیکل والے کا بھیا یہ دوا تم رکھ لو، 800 روپے مجھے دے دو. اب آپ بتائیے یہ دھوکہ دھڑی نہیں تو اور کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا سب ایسے ہیں، لیکن بعض اگر اکا دکا ایسا کام کر جاتے ہیں تو جتنے ضرورت مند ہوتے ہیں آگے بھی ان کا راستہ کیا ہو جاتا ہے؟ بند ہو جائے. ذمہ اور کیجیے گا میری بات ہے، کیونکہ یہ سب مشکلات ہیں آج ہمارے سماج کی، جس کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے. اور جب ہم ان چیزوں کے لیے تیار ہوں گے تاکہ کوئی اگر غریب آتا ہے تو حقیقت میں ٹیم پہ تو جاؤ، اس سے باتیں تو کرو. بھائی تمہارے پاس معلوم لیا ریچارج کرانے کے لیے پیسہ ہے تاکہ تم لوگوں سے کانٹیکٹ بنا کر کے اس کے بعد وہ کر سکو. 15,000 20,000 کا موبائل رکھنے کے لیے ہے، کون سے غریب ہو؟ ہاں کبھی وقتی ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے، نقصان ہو گیا ہو، لیکن اگر کنٹینیو میں کوئی کہہ رہا ہے اس کے بعد موبائل 15-20,000 روپے والا پائے جا رہا ہے اور ریچارج پائے جا رہا ہے اور اس کے گھر کا بھی چل رہے گی تو وہاں پر بسکٹ بھی مل جائے، چائے بھی اچھی مل جائے، تو یہ سمجھ چاہیے ضرورت مند ہے، ضرورت مند نہیں ہے، یہ بنا ہوا ضرورت مند ہے. تو ایسے ضرورت مندوں سے ذرا سا آپ ہوشیار رہیے گا، کیونکہ ایسے افراد دوسروں کو آگے بڑھنے سے کے لیے کیا کر دیتے ہیں؟ روک دیتے ہیں تاکہ ہم دوسروں کے رکاوٹ نہ بنے، نہ اٹکائیں، تاکہ اپنی قوم کے بڑھتے ہوئے قدم کو آگے بڑھائیں اور کوئی رکاوٹ پیدا نہ کریں. اور باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وعلى امير المؤمنين علي بن ابي طالب وعلى فاطمه محمد وعلى رسول الله وسلم كربلاء وعلى سيدنا محمد بن محمد سيدنا محمد وعلى سيدنا علي الاسلام والسلام. اللهم صل على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
मकसद में जिस मिशन में उस कामयाबी अता फरमा दे हमारे इमाम के दौर में और हम सबको उनकी आवाम में शुमार फरमा दे।